बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे कौमी असम्बली का अहम इजलास आज हुआ है और इजलास मुलतवी किया गया है कुछ देर के लिए, और वो देर लंबी होती जा रही है और इजलास ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। मैंने आज आपके साथ आज सुबह मैंने आपको बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को दोबारा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, और उन्होंने वो सरप्राइज़ दिया है। आज जब इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास में, और फिर मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा कि अपोजिशन ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की हिकमत अमली शुरू कर दी है और डिस्कशन शुरू कर दी है, और अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जो लीगल टीम है वो सर जोड़ कर बैठ गई है, क्योंकि उनको पता है कि स्पीकर उनको मज़ीद सरप्राइज़ देगा और मज़ीद इनको हल्की आंच पर बड़ी देर तक पकाने का प्लान है स्पीकर का। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं, और उस हवाले से शायद आज ही कोई पिटीशन दायर की जाए। मामला क्या है और उस पिटीशन वो किस आर्टिकल के तहत पिटीशन दायर करेंगे उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ मौलाना फजलुर रहमान को नो बोल दिया है पीपल्स पार्टी ने, और कहते हैं कि अभी गाँव बसा नहीं था और उजाड़ पहले आ गए थे, तो ये उजाड़ने वाले पहले आ गए हैं, और सदर पाकिस्तान किसने बनना है उस पर पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान जो उम्मीदें लगा कर बैठे थे उनको नो बोल दिया है। मामला वो भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आज इजलास शुरू हुआ तिलावत कुरान पाक, और उसके बाद नात शरीफ हुई, और नात शरीफ के बाद कौमी तराना, और कौमी तराना के बाद शहबाज शरीफ ने माइक संभाल लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब स्पीकर साहब आपने गैर आइनी काम किया, वज़ीर आज़म ने गैर आइनी काम किया, डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी काम किया, सदर पाकिस्तान ने गैर आइनी काम किया, लेकिन मैं दाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा नज़रिया ज़रूरत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया, इतना हिस्टोरिकल एक फ़ैसला दिया, और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन को ज़िंदा कर दिया। अब हम समझते हैं कि स्पीकर साहब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद करते हुए मिनवान अमल करते हैं तो आप तारीख़ में आपको अच्छे अल्फाज से याद रखा जाएगा। अगर आप अमल नहीं करते तो ये मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तकरीर की उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी पढ़ कर सुनाया। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाया तो स्पीकर ने कहा कि मैंने भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने क्या करना है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने आज सुप्रीम कोर्ट का इजलास बुलाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बैनुल अक़वामी साजिश है पहले उसके ऊपर डिबेट हो जाए, उसके बाद हम अदम एतमाद पर वोटिंग की तरफ आएँ। आज अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से मुस्लिम लीग काफ के 2 लोग भी अपोजिशन के बेंचों पर बैठे हैं, सालक हुसैन जो कि चौधरी शुजात का बेटा है, और उनके साथ चीमा। दूसरी तरफ जो मुनहरफ अरकान हैं वो भी आज आए हुए हैं अपोजिशन में, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर ली है, अपोजिशन बेंचेस पर वो बैठे हैं। रेहाम खान आज पार्लियामेंट में आई है शहबाज शरीफ को अचकन पहनते हुए देखने के लिए, और मामलात इस वजह से भी ख़राबी की तरफ जाने थे कि ये लोग अपने आप को कानून और आइन से मावरा समझते हैं और ये नहीं चाहते कि अमेरिका के ख़िलाफ़ बात हो। आज जब अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे थे हुकूमती बेंचेस की तरफ से, तो जितनी तकलीफ़ अपोजिशन को हो रही थी इतनी तो जो बाइडन को भी नहीं होगी जो अमेरिका का सदर है। खैर, जब शाह महमूद कुरैशी को मैंने आपको बताया था कि हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि तकारीर करवाई जाएंगी, बहस होगी। आज जो रिक्वायरमेंट थी कि आपने इजलास बुलाना है वो इजलास बुला लिया है। अब इस इजलास को मुलतवी एडजर्न किया जा सकता है, ये सेशन एडजर्न होगा, कोई नया सेशन नहीं होगा बल्कि यही सेशन एडजर्न हो सकता है। और ये रूल्स जो रूल है कवायद व ज़वाबित हैं कौमी असम्बली के, और कायदा नंबर 22 है, रूल नंबर 22 है, उसके तहत स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो असम्बली की कार्रवाई को एडजर्न कर सकता है, या वो कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है, मुअत्तल कर सकता है। ये अख्तियार स्पीकर के पास है कि वो सेशन को एडजर्न कर सकता है। सेशन को एडजर्न करने से मुराद ये होगा कि वही सेशन जारी है। शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से कहा कि कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले का हवाला दिया। तस्लीम करता हूँ कि अदम एतमाद की आइन में गुंजाइश मौजूद है। तहरीक को पेश करना अपोजिशन का हक़ है, लेकिन इसका दिफ़ा करना मेरा फ़र्ज़ है। हम आइनी और जमहूरी अंदाज से अदम एतमाद की तहरीक का दिफ़ा करने का इरादा रखते हैं, और हमेशा जब कोई तहरीक पेश की जाती है तो जो फ़रीक पेश करने वाला होता है दूसरा फ़रीक हमेशा उसके ऊपर उसका दिफ़ा करता है।
انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان نے بیان دیا کہ نظریہ ضرورت کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے، مگر آج ہم سب نظریہ ضرورت کا سہارا لینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مایوس ہوں لیکن اعلیٰ عدلیہ کا احترام میں کروں گا۔ عدلیہ نے کہا اجلاس جاری رہے گا اور ملتوی نہیں ہوگا جب تک عمل مکمل نہیں ہوتا۔ عدلیہ کے فیصلے کی نظر میں آج 3 اپریل ہے، اتوار کو دفاتر کھولے گئے اور اجلاس منعقد ہوا، کارروائی کا آغاز ہوا اور اتوار کے دن ہی سپریم کورٹ بھی کھولی گئی اور وہاں پر بھی ساری کارروائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سوری نے آئینی عمل سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے تو کہا کہ ایک نئی صورتحال آئی ہے، بیرونی سازش کی بات، اور اس لیے اجلاس کا غیر معینہ مدت ملتوی ہونا ضروری ہے۔ اس پر جو اپوزیشن بینچز پر شہباز شریف اور بلاول زرداری کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پر نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ تقریر ختم کی جائے اور عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو۔ جیسے ہی کہا کہ ہم نے پہلے یہ خط آتا ہے، یہ خط ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کو پیش کیا، اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا سفارتی سطح پر، پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کے مطابق ہم اس کو پارلیمانی کمیٹی میں لے آئے، قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں لے آئے۔ اپوزیشن کو ہم نے دعوت دی کہ وہ آئے، لیکن اپوزیشن نہیں آئی کیونکہ اپوزیشن اس کا شکار ہے اور اس میں ملوث ہے۔ جب یہ بات کی تو پھر اپوزیشن کھڑی ہو گئی اپنے بینچز پر اور انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس ہنگامے پر قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اسد کیسر، انہوں نے 2 گھنٹے کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا اور اجلاس ملتوی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن ارکان اپنے بینچز پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اپنے بینچز سے اٹھنے کو تیار اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آج شاید کوئی معاملہ ہو نہ جائے۔ لیکن بلاول زرداری پہنچ جاتے ہیں اسپیکر کے دفتر، اور وہ اسپیکر کے دفتر اس وجہ سے بھی جاتے ہیں کہ اسپیکر کے دفتر جا کے وہ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے تھے اور بہت ساری چیزیں وہ بیسیکلی یہ بلیک میلرز ہیں، یہ بلیک میل کرنے گئے تھے کہ اگر آپ نے آج ووٹنگ نہ کروائی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم عدالت میں چلے جائیں گے، ہم کسی بھی فورم پر چلے جائیں گے۔ مختلف باتیں انہوں نے شروع کر دیں اسپیکر کے پاس جا کے۔ اسپیکر نے کہا کہ میں وہ کروں گا جس کی آئین مجھے اجازت دیتا ہے اور قواعد جس کی اجازت دیتے ہیں، اور میں آئین اور قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا۔ میں نہ ہی آپ کے کسی چیز کا پابند ہوں اور نہ ہی میں کسی اپوزیشن لیڈر کی کسی بات کا پابند ہوں۔ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند ہوں، میں آئین کا پابند ہوں اور قواعد کا پابند ہوں، اس وجہ سے میں آئین اور قانون کے مطابق کروں گا۔ اب یہ جو اپوزیشن ارکان ہیں یہ بیسیکلی گئے تھے اسپیکر کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے آج عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کروائی تو ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ آرٹیکل 187 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن دی ہے اور اس ڈائریکشن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے، یا آپ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں یا آپ متعلقہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی وکلا ٹیم کی طرف سے کہ ہم اطہر من اللہ صاحب کے پاس جائیں، ہمیں جلدی انصاف ملے گا، یا ہم جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس۔ سپریم کورٹ کے پاس شاید اس وجہ سے بھی یہ نہ جائیں کہ سپریم کورٹ ہمارا آخری سہارا ہے، تو ہم اس ریمیڈی کو بچا کے رکھیں اور ہم اس دفعہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس چلے جائیں اور ہم ان کو دکھائیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ یہ تھا، یہی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ 4 دن پہلے فیصلہ دے چکی ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ ہم 69 کے ہوتے ہوئے نہیں کراس کر سکتے۔ اب سپریم کورٹ نے جو بھی کیا اس کے اوپر آج شاہ محمود قریشی نے بھی بات کی ہے کہ آپ نے خود ہی اجلاس کا کہہ دیا، آپ نے ٹائمنگ بھی بتا دی، ہم تو 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، ہم تو آپ کے حکم کے مطابق اجلاس بھی شروع ہو گیا۔ اب اس اجلاس کی کارروائی کا اختیار تو اسپیکر کے پاس ہے نا کہ کون سا ایجنڈا پہلے رکھنا ہے اور کون سا بعد میں رکھنا ہے، تو اس بات پر بحث ہو سکتی ہے اور یہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے اور سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کنٹیمپٹ فائل کریں گے۔ حامد امیر کو یہ تکلیف ہے کہ اگر توہین عدالت کی درخواست دائر کی جاتی ہے تو توہین عدالت ہوگی اسپیکر کے خلاف۔ اب وزیر اعظم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں حامد امیر کے بقول کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہو۔ جب تک وزیر اعظم کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی وزیر اعظم ان لوگوں کو استعمال کرتے رہیں گے۔ ساتھ حامد امیر یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ہے شاہ محمود قریشی کو کہ آپ نے 3 گھنٹے سے کم تقریر نہیں کرنی، اور یہی وجہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں اس نے 3 گھنٹے کی تقریر کے نوٹس بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ 3 گھنٹے تقریر کریں گے۔ اب اگر آج اجلاس ہو جاتا ہے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے اور اجلاس شروع نہیں ہو سکا،
اور اس کے بعد اجلاس شروع ہوتا ہے۔ تو اگر آج 3 گھنٹے شاہ محمود قریشی تقریر کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی کے ساتھ پھر اسد عمر تقریر کرتے ہیں، فواد چودھری تقریر کرتا ہے، تو یہ تقریریں چلتے چلتے 1 ہفتہ بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ پھر منڈے تک چلا جائے گا، اور منڈے تک یہ صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو اتنی، اور اپوزیشن کو جب بین الاقوامی سازش کی بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دھمکی میں خط آیا ہے، اس پر اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف تو امریکہ کو بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ ساتھ بلاول زرداری سے جب پوچھا گیا ہے کہ فضل الرحمان کو آپ صدر بنائیں گے، تو انہوں نے کہا بھی ہم نے صدر کا فیصلہ نہیں کیا، صدر وہی بنے گا جس کی اسمبلی میں اکثریت ہوگی۔ اب اکثریت والی پہلی جماعت تھی اپوزیشن میں، کون تھا وہ؟ نون لیگ تھی۔ نون لیگ کا وزیر اعظم بن گیا۔ دوسری اکثریت والی پیپلز پارٹی ہے، اس کا مطلب ہے آصف زرداری صدر بنیں گے، اور فضل الرحمان جتنی سازشیں کرتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، فضل الرحمان کو یہ صدر نہیں بنانے والے، اور کہتے ہیں کہ ابھی گاؤں بسا نہیں تھا اور اجاڑ پہلے آ گئے، اب ان کی حکومت بنی نہیں ہے اور ان کی عہدوں پر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اب فضل الرحمان کا بھی اس پر وہ خاموش نہیں رہتے۔ بلاول زرداری نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اور صدر وہی بنے گا جس کی اکثریت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نو بول دیا فضل الرحمان کو۔ فضل الرحمان کے ہاتھ کیا آیا، اس کو اس بات کا خیال ہے، اور وہ اس وجہ سے اب رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آج کا اجلاس کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔